جس ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ یا میں جانتے ہیں تو ان کا ایک ٹی وی چینل بھی ہے، نام بھی ہے، لاکھوں فالوور بھی ہیں، مقلدین بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ اب اس میں انہوں نے ایک بات کی پی آئی اے کے حوالے سے کہ جی میں جب پاکستان آیا تو مجھے پروٹوکول نہیں دیا گیا، اچھا، اور میرے پاس کچھ زیادہ سامان تھا اور اس کی مجھ سے فیس چارجز کی گئی۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اسکالر اگر ہو کہ یا کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، کوئی ہو، زید بکر، کوئی بھی ہو، صحیح، تو کیا جو ہمارے طیارے چلتے ہیں کیا ان کا اضافی چارجز لینا حرام ہے؟ وہ کیوں نہیں لے سکتے؟ دوسری بات سر، دوسرا کویشچن ساتھ ایڈ کر لیں کہ بعد میں ثابت ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے پاکستانی فلائٹ سے سفر کیا ہی نہیں ہے، اچھا، انہوں نے پرائیویٹ کسی طیارے میں سفر کیا ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے خود معذرت بھی کی ہے اس پہ کہ نہیں جی وہ میں بس ایویں کہہ گیا تھا۔ اور اس بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے انڈیا میں جو ان کو پروٹوکول ملتا ہے انہوں نے اس کی تعریفیں کی کہ انڈیا والے مجھے بہت پروٹوکول دیتے ہیں، جی آپ کے پاکستان والے نے مجھ سے ایکسٹرا چارجز لے لیے، تو اس پر کیا کہتے ہیں؟ ادھر قد کاٹ والا آدمی اگر اس طرح کی بات کرتا ہے کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ بات آپ نے اندر کی بتائی ہے کہ یہ جو سین ہوا ان کا، مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ فنی سی ایک بات لگتی ہے نا کہ آپ کسی چیز جگہ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پروٹوکول ملے، یہ ملے۔ اسلامک جو ایتھکس ہیں اس سے تو بالکل اپوزٹ بات ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں نا، آپ باہر کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، آپ جب باہر جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہم جاتے ہیں، ان لوگوں کے اندر آپ رہتے ہیں کہ جو اسلامک ایتھکس سے جو واقف نہیں ہے، ایک بالکل دوسرا ان لوگوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اخلاقیات کا ایک اپنا دین ہے، ہمیں کسی ایسا اسلام ہی کے ہے، کسی جب آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بالکل کہ جن کو آپ نے اسلامک ایتھکس کر کے بتانی ہے کہ اسلامک ایتھکس اس طرح کے ہیں، ان میں اخلاقیات یہ چیزیں ہیں، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اسی لیے تو آپ نے ان کے انٹرویوز سنے ہوں گے، اکثر جب ان سے کویشچن کیا جاتا ہے ایتھکس کے بارے میں نا کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، وہ اس کو گھما کے فنڈامنٹلس پہ، ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ اسلامک فنڈامنٹلس پہ لے بالکل جاؤ کہ قرآن میں یہ مجھے غلطی دکھا دیں، حضور نبی اکرم وہ اتنے پیار سے نام نہیں لیتے، میں لے رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں لے لیں، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ بول دیتے ہیں، ہم تو اس کو گناہ تصور کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اپنے پیارے نبی کا نام کیوں پکاریں جب اللہ تعالیٰ نہیں پکارتا؟ بالکل تو لیکن وہ پتہ نہیں، اب ان کی اپنی تربیت ہے، جس طرح کا ان کا ہوا معاملہ، ایجوکیشن جس لیول کی انہوں نے لی ہوئی ہے، تو سرکار نے آپ یہ دیکھیں ان کا جو ایتھکس ان کے اگر اس لیول کے چلے جائیں گے، جب وہ کسی کو کویسچن کریں گے جا کے تو وہ تو سیدھا کہیں گا کہ آپ تو اس طرح کے کام کرتے ہیں جا کے، تو اس لیے ان کو ضرورت پڑتی ہے پیچھے لے جانے کی۔ تو ہمارے علماء یا صوفیاء کا تو یہ طرز عمل تھا کہ ان کے اپنے اخلاقیات اتنے مضبوط ہوتے تھے، وہ جدھر جاتے تھے لوگ کہتے تھے ذرا بتانا تیرا دین کون سے، بالکل ان کے ایسے ہی اخلاقیات کو دیکھ کے کہ یار اگر اس بندے کے اس طرح ہے تو اس کا دین بھی تو کوئی چیز ہوگا، ایسے تو ہی ایکسیپٹ کرتے تھے۔ تو اب آپ جاؤ ان چیزوں میں اگر گھسو گے، یہ بالکل ایک مائنر سی بات ہے۔ اور دوسری بات جو انڈیا کی آپ نے ساتھ ریلیٹ کی، انڈیا میں دیکھیں نا، انڈیا میں تو ان کا پروٹوکول تو اتنا سا رہ گیا ہے، جتنا میرا نالج ہے کہ ان پہ پابندی لگ گئی ہاں جی۔ کافی ٹائم سے، تو وہ انہوں نے ایک حرکت کی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے کنٹروورشل کافی تو معاملہ کہیں تھا۔ پر یہ انڈیا کی تعریف کرنا، پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر وہ پابندی ہٹوانے کے لیے کوئی ٹرائی تو نہیں ماری انہوں نے؟ تو یہ اب دیکھیں شک اس لیے جاتا ہے نا کہ ان کو ایک چیز ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، اگر وہ ایز اے اسلامک اسکالر آ رہے ہیں، یار اس کو 100 بندہ تو ریسیو کرنے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ سارے گورنمنٹ کے وہ ملازمین جاتے ہیں، گورنمنٹ آفیشلز گئے ہوئے ہیں ہاں وہاں پہ۔ وہ ان کو ریسیو کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹر سے جاتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہیں، پھر جب گورنر کے پاس جیسے گورنر سندھ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے پروگرامز ادھر ہوتے ہیں، تو یہ سارا سنیریو ان کے گورنمنٹ کے۔ اور دوسرا جو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی مسلک اور مذہب کا نمائندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ دیکھیں ایک مخصوص مسلک جو ہے وہ ان کے مدارس کے دورے کیے جا رہے ہیں، وہ ان کو لفٹ کرائے جا رہے ہیں سارے کو۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے میں وہ ملاقات کہہ کی رہا ہے۔ ہوں ایک مخصوص طبقہ آپ کو لفٹ کیوں کرا رہا ہے؟ یا اگر چلیں ٹھیک ہے وہ تو قرار ان کی محبت بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کو چاہیے کہ آپ کراچی گئے تھے نا، آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ادارے میں جاتے، آپ جامعہ نعیمیہ میں جاتے، اور بڑے بڑے دعوت ادارے، اسلامی کے مدرسے میں چلے دعوت جاتے۔ اسلامی کا کتنا بڑا سیٹ اپ ہے وہاں پہ، بالکل ایسے ہی، آپ جاتے ہیں، میں کھلے دل سے ہوں، میں اسلامک اسکالر ہوں، اسلام کی نمائندگی کرتا ہوں، بالکل ایسے تو ہی۔ میں یہ آپ کے پاس آیا ہوں۔ لیکن وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کی ان کی چاہت تھی، اچھا وہ جو بنوریا والے ہیں دوسرے تیسرے، ان لوگوں سب سے ملے ہیں، تو اہل سنت کے کسی عالم دین سے ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو یہ کیا نام دیتے ہیں اس کو، ان کو خود دیکھنا چاہیے، وہ کوئی چھوٹے، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ورک نہیں کیا ہوا،
اتنے عرصے سے وہ ورک کر رہے ہیں, انہیں بالکل دیکھنا چاہیے کہ بھائی میری ذات کے ساتھ کون سی چیزیں اٹیچ ہیں, میں کس کس کے پاس جاؤں, کس کے پاس نہ جاؤں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے کویشچن کیا گیا سر کہ کیا جو اسلامک ریاست ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا جائز ہے. اب انہوں نے کہا جی اسلامک ریاست جو ہے اس کے خلاف ہم احتجاج نہیں کر سکتے, لیکن میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایک ایسی ریاست جس طرح پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو, آئین اور قانون کوئی نہ ہو, انسانیت کا احترام ختم ہو گیا ہو, اخلاقیات ختم ہو گئی ہوں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ختم ہو گیا ہو, ماں بہن بیٹی کا حیا ختم ہو گیا ہو, بالکل ان ساری چیزوں میں جب یعنی فیملیز جو ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں محفوظ نہ ہوں, تو کیا ایسی ریاست میں موجودہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنا جائز ہے؟ اچھا, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سی سچویشن آپ نے بیان کی. آپ نے جو میرے خیال سے آپ کا سوال نمبر 2 تھا جو وہ بیٹی کے حوالے سے تھا جی کہ پیڈوفیلیا والا, جی جی کہ انہوں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی. مجھے وہ بات اسی لیے بری لگی تھی کہ آپ ایک طرف تو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں کہ بیٹا اس پہ آپ معذرت کریں تو میں آگے چلوں گا, نہیں تو میرا آنسر اتنا ہی ہے, میں بیٹھ رہا ہوں. آنسر کیا دے رہے ہیں, اس کی ڈانٹ کر رہے ہیں, یعنی اس کی عزت نفس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو اب جب ایسا بندہ جو ایک اپنی بیٹی کی عمر کی بیٹی کو وہ کیا کرتا ہے, رسپیکٹ نہیں دیتا, اب اس سے اس طرح کا سوال ہونا تو یہ تو نارمل ہے, اس سے رسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں, وہ ایسا جواب دے. اب اس کی وجہ آپ دیکھ لیں. وجہ یہ ہے کہ آپ جب آپ سے سوال ہوا احتجاج کا, آپ سمپل سا اس کا آنسر دیتے, آپ بولتے کہ وہ ریاست اسلامی ریاست ہی نہیں ہے, کیونکہ انہیں کا نظریہ میں بیان کر رہا ہوں. بالکل وہ ریاست اسلامی ریاست ہی نہیں ہے جس میں ایسے کام ہوتے ہوں جدھر احتجاج کی ضرورت پڑے. بھائی اسلامی ریاست تو وہ ریاست ہوتی ہے جہاں لوگوں کو احتجاج کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بالکل پہلے تو آپ ڈینائی کرتے کہ یہ اسلامی ریاست ہی نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کو یہ پتہ ہے اس کی حساسیت کتنی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہی نہیں ہے تو اس کے خلاف بغاوت جائز ہو جاتی. بالکل تو ایسا ڈاکٹر صاحب نے نا بڑے پیارے انداز سے وہ کہتے ہیں اپنے پلو چھڑایا اور نکل گئے. اور جو سوال کرنے والے آپ کو پتہ ہے آپ میڈیا انڈسٹری سے ہیں بالکل تو کچھ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ہم کسی کا کلیم نہیں کر سکتے بائی نیم, لیکن ایک جنرل بات کرتے ہیں. سوال کرنے والوں کو سوالات دیے جاتے ہیں, پھر ان کے آنسر لیے جاتے ہیں. تو یہ سر میڈیا انڈسٹری میں تو یہ چیزیں عام ہوتی ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی ایک بیانیہ جو ہے اکثر لوگوں کی طرف سے میں سن چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو دورہ ہے وہ مخصوص مقصد کے تحت کروایا گیا, اور مخصوص اس میں مقاصد نہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر میں پولیٹیکل ویلاگ بعد میں کر لوں گا. ٹھیک ہے. فی الوقت میں آپ سے بات کرنے کا مقصد ہمارا جو ہے وہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو خود کو ایک اسلامک اسکالر کے طور پر پیش کرتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اس پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور ہمیں ان سے اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں. تو وہ چیزیں جو اسلام میں اجازت نہیں ہے اور اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے, لیکن اسلامک اسکالر بقول چند لوگوں کے یہ جو ان کے فالورز ہیں, ماننے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں نا اس میں, آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے نا, میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. آپ اب یہ دیکھیں نا اولی الامر کا جو حکم ہے جس سے ثابت کرتے ہیں, سب ساری اسی سے ثابت کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, پھر اولی الامر کی اطاعت کرو. بالکل یعنی آپ میں جو لوگ حکمران ہیں, تو اسی سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ جو حکمران وقت ہے اس کے خلاف احتجاج, ورنہ اگر وہ کافر ہے پھر تو جائز ہو جاتا ہے سارا کچھ. تو اولی الامر, اب حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا تھا اپنے پہلے خطبے میں, یا باقی خلفاء کا جب انہوں نے خلافت سنبھالی کیا کہا تھا کہ جب تک ہم, یہ سب کا ایک جنرل عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا, لمیٹڈ ٹائم ہے, کہ ڈیٹیل بندہ اگر چاہے تو بہت مل جاتی ہے بکس میں, کہ ایک جنرل اصول ہے. سارے خلفاء نے بھی یہی کہا, اللہ رسول کے جو قرآن حدیث میں چیزیں آئیں ان کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب تک کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نا, اس وقت تک ہمارے اوپر اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے. بالکل جو وہ ادھر سے نکل گیا نا, ہمارا فرض بنتا اس کا گربان پکڑنا. کہ بھائی آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب نے دھرنے دیے, یہ رولے شولے ہوئے, ہم ان کو سپورٹ کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے. بالکل ہم ڈاکٹر صاحب کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے, نہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو نہ ان کے پولیٹیکل اس کو ہم کر رہے ہیں, یا ان کے, ہم صرف ایک جنرل بات کر رہے ہیں. اس میں لوگوں نے کیا اعتراض کیے تھے کہ یار یہ اسلامک اسکالر ہو کے اس کا کیا کام بنتا ہے, اٹھ کے سیاست میں آ گئے. انہوں نے سمپل سی بات کی, انہوں نے کہا یار میرے اتنے فالوور ہیں, میرا یہ کام بنتا تھا کہ میں ایک دفعہ اٹھ کے کال دے دوں. بالکل یہ انہوں نے کہا کہ میرا فرض تھا, قوم ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے, نہیں کیا تو وہ چلے گئے. یہ جو بھی تھا وہ ان کا مائنڈ سیٹ, انہوں نے اپنے کو علیحدہ کر لیا, پریس کانفرنس کر لی. لیکن ادھر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب سیاست میں بھی نہیں ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سیاست میں بھی نہیں ہیں,
اور ایک اسلامک اسکالر کے طور پہ پیش بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اس بات پہ ڈانٹتے بھی ہیں کہ بھائی آپ اس ریاست کو اسلامک ریاست کیوں کہتے ہو جس میں غلط چیزیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اوپر سے آپ خود ٹی وی پہ بیٹھ کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ احتجاج نہیں یار، یہ آئیں بائیں شائیں کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یار آپ احتجاج نہ کریں تو بہتر ہے۔